مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ مبشر کیا ہے۔ مبشر وہ ہوتا ہے جو انجیل کی منادی کے لیے مسح کیا گیا ہو اور اس کا پیغام لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور اپنے پیغام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بے ایمان جو ان سے لوگ ہوتے ہیں ان میں خداوند کی قدرت سے معجزات دکھاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ابتدائی کلیسیا میں مبشر پائے جاتے تھے، لیکن آج ہم مبشر فلپس کے بارے میں جانیں گے۔ تو جب اعمال کی کتاب اس کے 21 باب اور 8 آیت کو ہم پڑھتے ہیں نا، تو جب پولس رسول کیسریا میں جاتا ہے نا، تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ مبشر فلپس کے گھر ٹھہرا۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مبشر فلپس کیا تھا۔ فلپس مبشر تھا، اور فلپس نے اپنی خدمت کا آغاز کیسے شروع کیا؟ فلپس نے اپنی خدمت کا آغاز ایک خادم کی صورت میں شروع کیا۔ جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اور پہلی 6 آیات کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ذکر ہے کہ وہ یعنی کہ فلپس اور 6 اور لوگ، یہ ٹوٹل 7 لوگ تھے جو رسولوں کے لیے کھانا بناتے اور باقی ان کے جون سی ضروریات کی چیزیں تھیں ان کو پورا کرنے میں رہتے تھے۔ لیکن جب کلیسیا پہ بڑے ظلم اور ستم ہو رہے تھے، تو اس کا آغاز اسٹیفنس سے شروع ہوا۔ جب اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پہلی دفعہ فلپس سامریا میں جاتا ہے اور خداوند کے پاک کلام کی منادی کرتا ہے، یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے۔ تو جب آپ اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 5 سے 3 آیات کو پڑھیں گے نا، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ سامریا میں خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو وہاں بہت جو یہ معجزات دکھاتا تھا اور عجائب دکھاتا تھا، تو لوگ ان کو دیکھ کے اس کی باتوں پہ جی لگاتے تھے، اور بتھیرے لوگوں میں سے بدروہیں نکلتی تھی، لنگڑے ٹھیک ہوتے تھے، بیمار لوگ جو ان سے ہوتے تھے وہ شفائیں پاتے تھے۔ تو وہاں پہ بڑی خوشی منائی گئی۔ تو جب خوشی منائی گئی یعنی کہ جی لگاتے تھے، تو اس کے بعد خوشی کیوں منائی گئی؟ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول آتے ہیں تو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ اب اس حوالے پہ ہم جب غور کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ فلپس کا مقصد کیا تھا؟ فلپس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے شاگرد بنائے جو یسوع مسیح کی تابعداری کریں، اور وہ کلام کیا سناتا تھا؟ یسوع مسیح کے نام کی منادی کیا کرتا تھا کہ یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ جلد آنے والا قاضی ہے۔ وہ لوگوں کو بہاڑتا تھا کہ یسوع مسیح کی خداوند کی پاک روح کی پیروی کرو۔ تو اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات جون سی مین اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی بات وہ تابعداری میں تھا، ٹھیک ہے، وہ خدمت گزاری کرتا رہا، پہلے رسولوں کی، اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کی، اور پھر لوگوں کی جب وہ خدمت گزاری کرتا تو یسوع مسیح اپنی قوت اور قدرت سے ایسے معجزات اس کے وسیلے سے دکھاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ مائل ہوتے ہیں اور یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ تو کیا آج ہم جتنے بھی ہمارے ارد گرد جو مبشر نظر آتے ہیں، کیا وہ یسوع مسیح کے توبہ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ توبہ کرو، خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ پانی سے بپتسمہ لو، ہم تو وہ پیغام سناتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں، یعنی کہ آپ کے گھر گاڑی آ جائے گی، آپ کے گھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور صرف دہ یکی پہ میسیج ہوتا ہے، نہ کہ توبہ پہ۔ تو ایک جون سا مبشر ہے جو سچا مبشر ہے، وہ صرف اور صرف اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ جائے اور نئے شاگرد بنائے اور وہ یسوع مسیح کی تابعداری کریں۔ اب میں کسی کو سچا مبشر یا جھوٹا مبشر کہنے والا تو ہوں نہیں، لیکن میں نے جو ڈیفینیشن آپ کو مبشر کی بتائی ہے، جو کلام ہمیں بتاتا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے سینڈ کی، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ایونجلسٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بائبل پکڑ لیتے ہیں کسی خادم کی، تو خادم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مبشر ہے۔ تو
पता नहीं उनसे सही समझाया नहीं गया, या उनको डेफिनेशन बतानी नहीं आई, या वो खुद जानबूझ के नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक्टिंग कर के या नकलें उतार के मैसेज सुना रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बताना चाह रहे थे, बल्कि शायद उनकी किसी के साथ ज़ाती रंजिश हो तो उनकी नकलें वो उतारते हों। तो खुदावंद तो किसी बंदे ने मुझे, जब मैंने उन्हें कहा तो उनकी एक वीडियो हो रही थी कि तेल ईमानदार दुआ वाला तेल नहीं होता, दुआ वाला पानी नहीं होता, दुआ वाला ईमानदार होता है। तो आप ठीक कह रहे हैं, दुआ वाला ईमानदार होता है, लेकिन दुआ वाला पानी भी होता है, तेल भी होता है, और दुआ वाला ईमानदार कैसे होता है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आप सब भाइयों और बहनों को। और आप से गुजारिश है कि जब आप खुदा के कलाम को किसी खादम को सुनते हैं तो आप सुन लिया आपने, ठीक है, आपने बुरा नहीं कहना, हमें किसी को बुरा कहने का वो हक ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, कलाम को पढ़ना है। अगर कलाम के अपोजिट बात कर रहा है तो आमीन लिखने से पहले आपने कलाम को पढ़ लेना है। जब हम आमीन लिख देते हैं उसका मतलब ऐसा ही हो, तो खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है, जो खुदा के कलाम मुकाशफे की किताब में, जो खुदा के कलाम यानी कि खुदा के कलाम की बातों को बढ़ाता है या कम करता है, वो दोनों सज़ा के हकदार हैं। तो इसलिए आप पहले सुन लिया करें, ये ना देखा करे कि कोई इस मिनिस्ट्री से है या उस मिनिस्ट्री से है, तो अगर जौन सी मर्ज़ी मिनिस्ट्री से हो तो हम आजकल कह देते हैं हमारी मिनिस्ट्री, हमारा चर्च, तो खुदा का क्या। तो ये सारी चीज़ें खुदा की है, खुदा का कलाम हमें सब कुछ बताता है, समझाता है। तो अगर आपको मैसेज अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने ख्यालात का इज़हार किया करें। और ये किसी की मैं दिल आज़ारी नहीं कर रहा, जो खुदा का कलाम है वो मैंने सुनाया, जो मेरा हक़ है, और मैं सुनाता रहूँगा। तो ना ही मुझे किसी का डर है, खौफ है, ना ही ये जो उनसे इनके छोटे मोटे चमचे होते हैं जो कह देते हैं उन्होंने नज़रिया बयान किया। तो खुदा को फिर कहूँगा, खुदा का कलाम नज़रियों पे नहीं है, बल्कि खुदावंद की वो कुदरत है और उसके मुंह की बातें हैं। तो मुंह की बातें हैं जो उनसी खुदावंद की, जो हमारा क्रिएटर है, तो उसको हम अपना नज़रिया नहीं दे सकते। खुदावंद आपको बरकत दे और अकल और दनाई भी दे, और कलाम को पढ़ा करें। तो पढ़ते हैं तो खुदा से दुआ करके आया करें कि हमें लफ्ज़ों की तरतीब दे। खुदावंद आप सबके साथ हो और इसी तरह अपने जलाल में बढ़ाता जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और ऐसी वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि उन तक पहुँचे तो वो खुद ब खुद देखे कि हमने कहीं गलती तो नहीं की। आमीन।